اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، وہ اپنے آپ کو خود بخود روندتا چلا جائے گا۔ ممکن نہیں مجھ سے یہ طرز منافقت، ممکن نہیں یہ مجھ سے طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ بادشاہی سامنے آئے تو ٹھوکر مار دوں، بادشاہی سامنے آئے تو ٹھوکر مار دوں، یہ ملا رتبہ محمد کا گدا ہونے کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، ہمیرا منافقہ ماچھن کا بندہ علی ویر منافق پڑوا کوڈو، جسے ٹڈا بھی کہتے ہیں، اس کے خلاف FIR درج، پولیس کی گرفتاری اور عبوری ضمانت۔ کیا عبوری ضمانت؟ یہ بگوڑی کی شادی کے لیے عبوری ضمانت ہے۔ شادی کے بعد باغ چوچی باغ، آنے والے وقت میں کمر کس لے، کیونکہ تمہارے کوڈو ٹڈے کی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور علی ویر منافق کوڈو کی منہ بولی بہن وہاں بے بس۔ یہ لوگ ویسے تو خوشیوں خوشیوں کی بات کر رہے ہیں، اندر سے علی ویر منافق پڑوا کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچھن، اس کا بھائی فیاض چوچی بہت پریشان ہیں اور ان کا خون خشک ہے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں اور بہن کا خون چوسا ہے، ان کا خون پیا ہے۔ اپنی بیوی ہمیرا منافقہ ماچھن کے ساتھ اس پر یہ چوچی اور اس کا سارا خاندان، جس میں چوچی کی ماں اور والد نابینا یہ بھی دونوں شامل ہیں، تو اب جو بویا ہے وہ تو کاٹیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے علی ویر منافق پڑوے کوڈو کا نیٹ ورک، جس میں مردوں کے چینل ویر ویر اور سارے ہی لکیر کے فقیر، اور عورتیں ان کے چینل آپی پاپی تھاپی، اور آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ تھاپی کس سے بنتی ہے؟ گائے کے گوبر سے۔ اس لیے آپی پاپی اور تھاپی۔ اور پھر تھاپیوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے میں آگ جلاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، اور ساری تھاپیاں جل کر کیا بن جاتی ہیں؟ راکھ۔ اس لیے علی ویر منافق پڑوے نے عورتوں کے چینل کے ساتھ آپی آپی لگایا اور مردوں کے چینل کے ساتھ ویر ویر، یعنی لیرو لیر، اور کوڈو ٹڈا اپنے ہی الفاظ کے بنور میں پھنس گیا۔ اور انسان خدا نہ کرے جب بنور میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، علی ویر منافق پڑوے کوڈو، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے ہی لفظوں کا
غلام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ تم اپنے ٹائٹل لگاتے ہو، اس وقت تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو کہ اوہو یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تم نے تو اپنی ماں، باپ اور بہن کو یوٹیوب کے 2 پیسوں میں بیچ دیا۔ اپنی رحمتیں اور برکتیں تم نے خود اپنے گھر سے نکال دی۔ اب تمہارے مقدر میں سوائے ضلالت کے کچھ نہیں۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، جس میں وہ آدمی کہتا ہے، میری ماں کون خریدے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بیوہ خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت باہمت اور حوصلے والی تھی۔ پریشان تو تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اس حال میں مجھے گھبرانا نہیں، بلکہ مجھے بڑے ہمت اور حوصلہ سے کام لینا ہے، کیونکہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے۔ مجھے اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے دعا کی، اے باری تعالیٰ، تو ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، غیب کا علم آپ کے پاس ہے، ہماری مدد فرما، مجھے ہمت طاقت دے کہ میں اس مشکل وقت میں نہ گھبراؤں، کیونکہ میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ مجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ کہ تو غیب سے میری اور میرے بیٹے کی مدد فرما، کیونکہ تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ معزز ناظرین، اس بیوہ عورت کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، جس سے اس نے سلائی مشین خریدی اور وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ اس نے دن رات محنت کی اور اپنی اور اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کی۔ اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو اس نے نوکری کے لیے مختلف جگہ پر اپنی درخواستیں جمع کروائیں، جس پر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی ماں کی دعاؤں سے اسے بہت ہی جلد ایک اچھی جاب ملی، جس پر اس کی ماں اور بیٹا دونوں بہت خوش تھے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب میں بہت جلدی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ معزز ناظرین، وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ رات گئے تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی کہ کب وہ جاب سے واپس آئے، کھانا کھائے اور تب اسے تسلی ہو، کیونکہ اس کا بیٹا ہمیشہ شام کی شفٹ کرتا تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ گھر پر ہوتا تاکہ وہ گھر اور نوکری دونوں چیزوں کو بخوبی نبھا سکے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس طرح دونوں ماں بیٹے کا بہت پیار تھا۔ اس کا بیٹا بہت نیک اور شریف تھا اور وہ اپنی بوڑھی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، جہاں تک کہ نوکری سے واپس آ کر بھی وہ اپنی ماں کے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اور جیسے ہی ماں نے اس دن اس کی شادی کی خواہش کی تو بیٹے نے بھی ماں کی خواہش کے مطابق اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جلد ہی ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا اور انہوں نے فوراً ہاں کرتے ہوئے شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ پھر اس کی والدہ نے اپنی بہو کے لیے زیورات، کپڑے، سب دوسری چیزیں بنانی شروع کی۔ مقررہ تاریخ پر وہ سب بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا، نکاح کی رسم ہوئی اور سب مہمانوں نے کھانا کھایا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ہی بیٹھی رہی کہ اسٹیج پر دلہن کو لایا گیا۔ معزز ناظرین، دلہن نے صوفہ پر بیٹھتے ہی لڑکے کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہا کہ کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا، بتائیے کیا بات ہے؟ دلہن نے کہا، اپنی ماں سے کہو کہ اسٹیج پر سے اٹھ کر کسی اور جگہ جا بیٹھے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور سبھی مہمانوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بیوی اسے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کون میری ماں کو خریدے گا؟ یہ کہہ کر اس نے سسرال کی انگوٹھی اتار کر اس لڑکی کو واپس کر دی اور لڑکے نے اپنا رشتہ وہیں توڑ دیا۔
اور پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ آج میں جس مقام پر ہوں وہ میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. میرا دین، دنیا، سبھی کچھ میری یہ عظیم ماں ہے. مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ سب سن کر مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور بڑے ہی عزت اور احترام سے کہنے لگا کہ میں ابھی اسی وقت اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں. اور اس طرح اس لڑکے کی شادی اس آدمی کی لڑکی سے ہو گئی. معزز ناظرین، تو یہ ہے اس عظیم ماں کا عظیم بیٹا. تو یہ ہے سچائی، اصل حقیقت جس کی تعلیم ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام دیتا ہے. تو اس طرح اس نیک سیرت لڑکے نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی. میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے مقدس اور عظیم رشتوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے. اگر یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ وہ رشتے 2 لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. شکریہ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.